نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہمارا یہ دیش ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ اس کے دستور، آئین اور سنویدھان نے ہر ہندوستانی کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہے اور اپنے مذہبی احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس ملک کے دستور کی خوبصورتی ہے اور یہاں کے آئین کی یہ خوبی ہے کہ ہندوستان ایک کثیر قوموں والا، کثیر مذاہب والا اور کثیر زبانوں والا ملک ہے۔ اتنا بڑا دیش جس کی نوٹ کے اوپر آپ کو 10 زبانوں میں لکھا ہوا ملے گا۔ اتنا بڑا ملک کہ جہاں بہت ساری قومیں رہتی ہیں، برادریاں رہتی ہیں، ہر ایک کا دھرم، ہر ایک کا مذہب الگ ہے، ہر ایک کا کلچر، تہذیب، سنسکرتی الگ ہے، اور یہ اس دیش کی خوبی ہے۔ اور ہندوستان دنیا کا وہ ایک بڑا جمہوری ملک ہے کہ پوری دنیا جس کی وجہ سے ہندوستان کو ایک شاندار، ایک خوبیوں والا ملک مانتی۔ یہ اس ہندوستان کی شان ہے۔ لیکن ابھی کچھ برسوں سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ فرقہ واریت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کی جا رہی، اور یہ کام سرکاری سطح پر ہو رہا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کام سرکاری سطح پر ہو رہا ہے، اور یہ چیز اس ملک کے لیے اور اس ملک میں بسنے والوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی ملک میں جب اتنی زیادہ اقلیتیں اور مائنارٹیز کے لوگ رہتے ہیں تو اس ملک کی ترقی مائنارٹیز کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہاں رہنے والی اقلیتیں محفوظ نہیں ہے، ان کا دین دھرم محفوظ نہیں ہے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر اگر محفوظ نہیں ہے، اور ان کی معاشی طور پر ان کا استحکام نہیں ہے، تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج سرکاری سطح پر فرقہ واریت کو جس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے اور سرکاری سطح پر جس طرح سازش کر کے، پلاننگ کر کے لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، انگریزوں کا جو پروگرام اس ملک میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس ملک کے لیے، دیش کے لیے، دیش واسیوں کے لیے بہت نقصان دہ۔ یہ ملک اس طرح کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دیش کی آزادی کے بعد جب اس ملک کو سنویدھان دینا تھا، آئین اور دستور دینا تھا، تو اس وقت ہمارے اکابرین، جمعیت علماء کے ذمہ داران نے اس کمیٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے، جو کمیٹی 289 افراد پر مشتمل تھی، اس دیش کو ایک قانون دینا تھا۔ اس کمیٹی نے قانون دیا جس کے صدر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تھے، اور اسی سنویدھان، آئین، دستور کے مطابق ہمارا یہ دیش چل رہا ہے۔ آپ دیکھو، اگر اس ملک کے اندر کوئی تلک لگاتا ہے، آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ کوئی اپنے دھرم اور مذہب کے مطابق ساڑی پہنتا ہے، آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ اس ملک میں اگر کوئی بھگوا رنگ پہن کر کے چلتا ہے اور بود و باش اختیار کرتا ہے، کسی نے اعتراض کیا؟ اس ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ننگے رہتے ہیں،
گھر میں بھی، گھر کے باہر میں بھی، اپنے آشرم میں بھی، آشرم کے باہر بھی سفر کرتے ہیں تو ننگے ہی رہتے ہیں بغیر کپڑے کے. آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ یہ اس ملک کا دستور ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اقلیتوں میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور آج حجاب پر، پردے پر اعتراض کیا جا رہا ہے. ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے جب مخلوقات کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو تمام مخلوقات کے اوپر برتری عطا کی، اشرف المخلوقات بنایا، تو اس جنس میں بھی، یعنی جیسے جانوروں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح دوسری مخلوقات میں نر اور مادہ ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی اللہ نے دو صنف بنائی، مرد بنایا، عورت بنائی. دونوں کی تخلیقی طور پر، فطری طور پر آپ دیکھو گے دونوں میں فرق ہے. مرد کو اللہ نے خوبیاں الگ عطا کی ہیں، عورتوں کو الگ خوبیاں عطا کی ہیں. عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ پرکشش بنایا ہے، عورتوں کو زیادہ نزاکت عطا کی ہے، عورتوں کو زیادہ خوبصورتی دی ہے، عورتوں کو دیگر صلاحیتیں مردوں سے بڑھ کر کے عطا کی ہیں. یہ اس اوپر والے کی دین ہے، اور یہ اس دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے. مردوں کو غیرت دی ہے، عورتوں کو وفا عطا کی ہے. عورتوں کو حسن و جمال دیا ہے، امور خانہ داری، بچوں کی تعلیم و تربیت اور شوہر کی خدمت کی، سیوا کی ذمہ داری دی ہے. تو مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے. عورتوں کو گھر میں رہ کر کے گھریلو کام کاج کرنے کی ذمہ داری دی ہے، مرد کو گھر کے باہر کی ذمہ داری دی ہے. یہ ہماری شریعت کا حسن ہے، اور اسلامی شریعت نے یہ احکامات عطا کیے ہیں. اور یہ شریعت اللہ رب العالمین جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، بنایا، اس کا ایک نظام ترتیب دیا، اس نے ہمیں یہ قانون، یہ احکامات دیے. اور یہ عقلی طور پر سمجھ میں آتا ہے، فطری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جو نظام بنا ہوا ہے، دنیا چلے گی تو اسی نظام کے تحت چلے گی. جو اس نظام سے ٹکرائے گا یا اس نظام کے خلاف چلے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. اس کی زندگی بے چینیوں کا شکار ہو جائے گی، الجھنوں کا شکار ہو جائے گی. میاں بیوی میں سے کوئی نہ کوئی ایک ڈپریشن میں چلا جائے گا، گھریلو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ اوپر والے کا دیا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. ظاہر بات ہے عورتوں کو احکامات الگ دیے گئے، مردوں کو احکامات الگ دیے گئے. حجاب ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا حصہ ہے. یہ ہماری شریعت کا حکم ہونے کے ساتھ ایک عورت کا فطری جذبہ ہے. آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی بچیوں میں لڑکوں کے مقابلے میں شرم و حیا قدرت نے زیادہ رکھی. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اللہ نے عورتوں کو حیا دی ہے، اللہ نے عورتوں کو شرم کا مادہ زیادہ دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والی ہو. فطری طور پر، پیدائشی طور پر اس کے اندر یہ بات قدرت نے رکھی ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. کوئی بھی غیرت مند مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی پرائے مردوں کی ہوس کا نشانہ بنے. کوئی بھی مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. آج ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پردہ اور شرم و حیا یہ صرف اسلام کا حکم ہے. نادان ہے. یہ تو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد اس دنیا کے ختم ہونے تک، قیامت تک یہی بات رہے گی. میں ان نادانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے گھر کی عورتیں بغیر کپڑے کے رہتی ہیں؟ کیا وہ لوگ خود بغیر کپڑے کے رہتے ہیں؟ اللہ نے انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی کپڑا پہنتا ہے؟
یہ تو انسانوں کو اللہ پاک نے مکلف بنایا اور عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا ہے. حجاب کس چیز کا نام ہے؟ حجاب کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈھانک کر کے رکھنا. میں نے کپڑا پہنا ہے، آپ نے کپڑا پہنا ہے، کیوں پہنا ہے آپ نے؟ یہ حجاب ہے. ہم اپنے جسم کو ڈھانک کر کے رکھتے ہیں. حجاب کے معنی ہی ہے ڈھانک کر کے رکھنا. حجاب کے معنی ہی اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے رکھنا ہے. تو مردوں کے لیے بھی پردہ ہے، عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے. یہ جو برقع آج کے زمانے میں رائج ہے، یہ تو ہماری ایجاد کردہ چیز ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے ایسا کوئی لباس ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کے نشیب و فراز کو، جسم کی حیت کو چھپاتا ہو. یہ ہے حجاب. اور ماضی میں آج بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر یہ برقع نہیں استعمال کیا جاتا، بلکہ جلباب استعمال کیا جاتا ہے، جس کو بڑی چادر کہتے. اگر آپ نے حج کیا ہوگا تو وہاں حج کے دوران دیکھا ہوگا کہ افغانستان کی جو عورتیں آتی ہیں وہ برقع نہیں پہنتی ہیں. وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ ایک بڑی چوڑی چادر ہوتی ہے کہ جس کو وہ اپنے سر پر ڈالتی ہیں تو اس کی چوڑائی ان کے پیچھے ان کے پیروں تک ہوتی ہے، اور وہ چادر کو سمیٹ کر کے اپنے جسم کی ساخت کو اور اپنے چہرے کو ایسے آڑ کر کے رکھتی ہیں. تو یہ جو مروجہ برقع ہے یہ ہمارا ایجاد کردہ ہے. اصل قرآنی حکم یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے. کن سے؟ لازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور ایمان والے مردوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال کر کے رکھیں. اپنے وجود کو، اپنے جسم کی ساخت کو، اپنے جسم کے نشیب و فراز کو چادر سے ڈھانپ کر کے رکھے. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، جس کو ہم جلباب کہتے ہیں، جس کو حجاب کہا جاتا ہے، جس کو برقع کہا جاتا ہے، جس کو پردہ کہا جاتا ہے. اور یہ صرف مذہب اسلام میں ہو ایسا نہیں ہے. عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ حکم موجود ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ حکم موجود ہے، اور ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے گیتا میں، وید میں بھی یہ احکامات موجود ہے. رام جی کو یہ جو مقام و مرتبہ دیتے ہیں وہ خدائی کے برابر دیتے ہے، نہیں ہے یہ 2 نمبر کی بات ہے. لیکن ہندو سماج کے لوگ رام جی کو خدا کے برابر مانتے، خدائی کا درجہ دیتے. ان کی بیوی تھی سیتا جی، راون اٹھا کر کے لے گیا، برسوں راون کی قید میں رہی. ایک زمانے کے بعد وہاں سے آزاد کروایا گیا. اس مدت میں انہوں نے اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی اس طرح حفاظت کی کہ جیسی گئی تھی اسی طرح واپس آئی. جس وقت تو ان کو لایا گیا اور عورتوں کی ایک بھیڑ میں وہ کھڑی تھی، تو ان کے دیور لکشمن سے کہا گیا تھا کہ اس میں تم دیکھو تمہاری بھابھی سیتا جی کون ہے. تو لکشمن نے جواب یہ دیا تھا کہ میں اپنی بھابھی کو نہیں پہچانتا ہوں، آج تک میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، آج تک میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ لکشمن کا جواب تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندو سماج میں بھی گھونگھٹ نکالا جاتا ہے. کبھی کوئی بہو اپنے خسر سسر کے سامنے، کبھی کوئی عورت اپنے جیٹھ کے سامنے بے پردہ نہیں آتی، چہرہ چھپا کر کے آتی ہے. برقع نہیں پہنتے، لیکن اپنے آنچل سے، اپنے دوپٹے سے، اپنی اوڑھنی سے، اپنی ساڑھی کے پلوں سے اپنا چہرہ اس طرح ڈھانک کر کے رکھتی ہیں کہ کبھی خسر اور جیٹھ ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. یہاں تو دیور کی بات ہے. دیور جس کو شوہر کا چھوٹا بھائی
جس کو بیٹے کی طرح مانا جاتا ہے، لکشمن نے کبھی سیتا جی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر بات ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ لکشمن اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے، یا انہوں نے کبھی زندگی میں قدم سے نگاہ اٹھا کر کے چہرے تک نظر نہیں اٹھائی ہوگی، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ بات یہ ہے سیتا جی بھی پردہ کرتی تھی، تو پردہ تو ہر غیرت مند سماج کا حصہ ہے۔ آج بھی آپ راجستھان چلے جاؤ، ہندو سماج کی عورتیں باقاعدہ گھونگھٹ اتنا بڑا نکالتی ہے کہ چہرے کے ساتھ ان کا سینہ بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہر شریعت کے اندر موجود ہے، لیکن آج کچھ نادانوں کو ایسا لگا کہ یہ صرف اسلام کا حصہ ہے۔ حجاب کہتے ہیں اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھنا۔ ہم نے جو کپڑا پہنا ہے یہ بھی حجاب ہے، ورنہ میرا سوال ہے کہ آپ کو بھی جانوروں کی طرح بغیر کپڑے کے رہنا چاہیے، مردوں کو بھی۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر کے پیر تک کا حصہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس کو ہر حال میں ڈھانپ کر کے رکھنا ہے۔ ناف کے اوپر سے سر تک کا حصہ مرد اگر کھلا رکھنا چاہے ضرورت کے موقع پر تو کھول سکتا ہے۔ مرد کے لیے سر ڈھانکنا، چہرہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دین و دھرم کے اندر مرد لوگ ایسا کپڑا پہنتے ہیں جو ان کی گردن سے لے کر کاندھے سے لے کر کے پیر تک کے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھتا ہے، یہ بھی حجاب ہے۔ اور جسم کا وہ حصہ ناف کے نیچے سے لے کے پیر تک، یہ مرد کے لیے وہ حصہ ہے جس کو یہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا سوائے بیوی کے، یا ضرورت ہو علاج و معالجے کی تو حکیم و ڈاکٹر کے سامنے، ورنہ جسم کا نچلا حصہ مردوں کے لیے بھی ڈھانپ کر رکھنا یعنی پردے میں رکھنا ضروری ہے۔ اور مرد عورت کے مقابلے میں جو فرق ہے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ عورتیں اپنا سر بھی ڈھانک کر کے رکھیں، اپنا چہرہ ڈھانک کر کے رکھیں، پورا بدن تو ان کا ہائی سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ان کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ اس کو شریعت نے عورتوں کے لیے پردہ قرار دیا ہے۔ ضرورت کا موقع ہو، جوائنٹ فیملی ہے، مجبوری ہے، اور خسر ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، گھر میں دوسروں کی جو اولادیں ہیں ان کے سامنے ان کے ساتھ رہنے میں مستقل چہرے کا پردہ کرنا مشکل ہے۔ شریعت نے نماز کی حالت میں عورتوں کے لیے چہرہ کھلا رکھنے کی، اتنے ہاتھ اور اتنے پیر جہاں جوتا چپل پہنا جاتا ہے اتنا کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو ضرورت کے موقع پر جوائنٹ فیملی ہو، ضرورت کے موقع پر اگر ہو تو اس طرح مشترکہ فیملی میں بھی رہ سکتے ہیں۔ جیسے نماز میں چہرہ کھلا ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز کی حالت میں اتنے ہاتھ کھلے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، نماز کی حالت میں ہمارے ماؤں بہنوں کے پیر کھلے رہتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت کے موقع پر اتنا کھلا رکھنے کی گنجائش ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اس لیے علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ جب ضرورت نہ ہو تو اپنا چہرہ ڈھانک کر کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ فتنے کی شروعات اور آغاز چہرے سے ہوتا ہے۔ مردوں کو اس بات کی تاکید ہے کہ پرائی عورتوں کو نہ دیکھیں، ان کے چہرے پر نظر نہ ڈالیں۔ قرآن کریم میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو پہلے حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، قرآن کریم کی آیت ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ ایمان والے مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، پاک دامن رہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، نظروں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مردوں کو پہلے حکم دیا گیا،
عورتوں کو حکم بعد میں دیا گیا، تو یہ حکم تو مردوں کے لیے پہلے ہے، تو اس لیے حجاب اور پردہ دونوں کے لیے، اور ضرورت کے موقع پر چہرہ کھلا رہے۔ عورتوں کی اگر مجبوری ہے تو مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جیسے حج کے موقع پر ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے پیچھے فضل ابن عباس، آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، حج کا سفر نہیں کر سکتے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اگر ہم ان کو اونٹ پر بٹھائیں، گھوڑے پر بٹھائیں تو بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فضل ابن عباس جوان تھے اور وہ سوال کرنے والی خاتون بھی جوان تھی۔ فضل ابن عباس ان کو دیکھ رہے تھے، حضور نے ان کے چہرے کو ہاتھ لگا کر کے پھیر دیا اور فرمایا کہ فضل، یہی وہ موقع ہے جہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر عورت مجبور ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، یا اس نے اپنا چہرہ کھلا رکھا ہے بلا ضرورت کے بھی، تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ تمام مذاہب اور دھرم کا حصہ ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے عورتوں کو بغیر کپڑے کے رہنے کے احکامات دیے ہوں۔ آپ دیکھ لو، عیسائی عورتیں نن جو ہوتی ہیں ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، جن کے سر ڈھکے ہوتے ہیں، بال چھپے ہوتے ہیں، اور کاندھے سے لے کر کے نیچے تک ایک ڈھیلا لبادہ ہوتا ہے، وہ پہنتی ہیں۔ اس میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ اس کی کمر کتنی ہے، اس کا کاندھا کتنا چوڑا ہے، اس کے جسم کی اٹھان اور نشیب و فراز کیا ہے، آپ کو نہیں پتا چلے گا، یہی حجاب ہے۔ اس لیے آج جس طرح مسلم خواتین کو حجاب کے نام پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ ملک کی موجودہ حکومت کی پلاننگ اور سازش کا ایک حصہ ہے۔ کبھی یوگا کے نام پر پورے دیش کے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یوگا کرے اور مشرکانہ عمل کو اختیار کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے دیش کی تعلیم گاہوں کے اندر سوریہ نمسکار کے احکامات دیے جاتے ہیں کہ سب کو صبح سورج کی پوجا کرنی ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملک میں رہنے والے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا دین دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کے احکامات کا پالن کرے۔ یہ اس ملک کے دستور، آئین اور سنویدھان کے خلاف ہے۔ کیا آج ہندوستان کے لوگ یا موجودہ حکومت یا ان کے پروردہ لوگ ہم کو مجبور کریں گے کہ ہم کیسے مکان میں رہیں گے؟ وہ ہم کو بتائیں گے کہ ہم کیسا کپڑا پہنے، وہ ہم کو بتائیں گے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا پیئیں؟ ظاہر بات ہے یہ ملک کی دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ یہ میرا حق ہے، میرا دستوری حق ہے، سنویدھانک حق ہے، یہ میرا قانونی آئینی حق ہے کہ میں ٹوپی پہنوں یا نہ پہنوں، میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں، میں شرٹ پینٹ پہنوں، کرتا پیجامہ پہنوں، میں عبا اور قبا پہنوں، میں ساڑی پہنوں، یہ میرا حق ہے۔ کوئی مجھے اس میں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم ایسے نہیں رہ سکتے، ویسے نہیں کر سکتے۔ یہ زبردستی کی بات ہے کہ ہندوستان میں اپنے لڑاؤ اور حکومت کرو۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں حکومت کو کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اقتدار پر رہو، آپ اگر چاہتے ہو کہ یہ دیش ترقی کرے، تو آپ کو اس طرح کی حرکت سے رکنا ہوگا۔ جب تک کوئی ملک اپنے یہاں رہنے والی تمام اقلیتوں اور مائنارٹیز کو ان کا حق نہیں دیتی ہے، معاشی طور پر ان کو استحکام نہیں دیتی ہے، دستوری طور پر ان کو آزادی نہیں دیتی ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ملکوں نے اپنے آئین میں، اپنے قوانین میں اقلیتوں کے لیے باقاعدہ حقوق رکھے ہیں
کہ اس ملک میں رہنے والی جو اقلیتیں ہیں، اس ملک میں رہنے والی جو مائنارٹیز قومیں ہیں، ان کو ان کا کیا حق ملے گا، یہ دستور کے اندر لکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دستور میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ ایک ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، غیر مذہبی ملک ہے۔ اس ملک کی حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق یہ دیش چلے گا۔ یہ اس ملک کا دستور ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، ملک میں رہنے والوں کو نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور اس دیش کا بھی نقصان ہے۔ کرناٹک کے کچھ کالجز نے اپنے یہاں آنے والی پڑھنے والی بچیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حجاب کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ ظاہر بات ہے ان کا یہ فیصلہ ملک کے آئین اور دستور کے خلاف ہے۔ انہیں اس بات کا حق نہیں ہے، اس بات کا حق نہیں ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں حالات خراب کرنے کے لیے فرقہ وارانہ تشدد اور رنگ دینے کے لیے ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، وہ لوگ اس دیش کے لیے نقصان دہ ہیں، کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی۔ اس لیے پردہ اگر تم سمجھتے ہو کہ صرف عورتوں کے لیے ہے تو آج سے آپ کپڑا پہننا ختم کر دو۔ کیوں آپ کپڑا پہنتے ہو؟ پردہ اور حجاب یہ برقعے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ہندوستان بر صغیر کی ایجاد ہے، ورنہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے مرد بھی پردہ کر رہا ہے، پورے جسم کو ڈھانک کر کے رکھتا ہے۔ یہ پردہ ہے، یہی حجاب ہے۔ اس میں عورتوں کے لیے احکامات کچھ زیادہ ہیں، اور پھر جوان عورتوں کے لیے، بوڑھی عورتوں کے لیے بھی فرق ہے۔ ہماری شریعت میں بوڑھی عورتیں مردوں کی طرح یعنی چہرہ کھلا رکھنا چاہے رکھ سکتی، اور چہرہ ڈھانکنے کا جو حکم عورتوں کو دیا گیا ہے وہ فتنے کی وجہ سے کسی کا چہرہ دیکھ کر خوبصورتی سے متاثر ہو کر آدمی غلط راستے پر جاتا ہے۔ پہلے نظر پڑتی ہے، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آدمی کسی عورت کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، تب اس کے دل میں کبھی اچھائی اور کبھی برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اچھا خیال پیدا ہوتے ہیں، نکاح کا پیغام بھیجتے، شادی اور نکاح کرنا چاہتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نکاح نہیں کرنا ہوتا ہے، اس عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا ہوتا ہے، تو مسلسل دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے، بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر ملاقات کی کوشش ہوتی ہے، اور پھر جا کر کے آدمی آخری حد تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تردید کرتی۔ اگر دیکھا یہ آنکھوں کا زنا ہے، پرائی عورت سے بات کی یہ زبان کا زنا ہے، اور کان سے توجہ سے اس کی بات سنی، برے ارادے سے اس کی بات سنی، یہ کان کا زنا ہے۔ اب آخری درجہ رہ جاتا ہے شرمگاہ کا۔ اگر زنا میں مبتلا ہو گئے، شرمگاہ نے اس کی تصدیق اور تائید کی، اور اگر زنا نہیں ہوا تو اس آنکھوں کے دیکھے، زبان سے اور کان سے بولے اور سنے ہوئے چیزوں کی شرمگاہ تردید کر دیتی۔ یہ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے، اور آج سے نہیں 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، وہ نادان ہے۔ دیش کے قانون کے خلاف، ان کے اپنے دھرم اور مذہب کے خلاف وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا آدمی دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے، دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلم دشمنی میں آج یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی پرایا مرد ان کی بہن بیٹی کے ساتھ بات کرے، ملاقات کرے، بیٹھ کر کے صرف دیکھتا رہے؟ کیا وہ اس بات کو پسند کریں گے؟
وہ بھی نہیں پر پسند کریں گے، ان کی غیرت بھی اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں ایمان قبول کروں گا، اسلام قبول کروں گا، میری ایک شرط ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ ان کو زنا کا چسکا لگا ہوا تھا، اور زمانہ جاہلیت کی بات تھی۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام برہم ہونے لگے، حضور نے روکا اور ان کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا ان سے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ میں کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ زنا کرے، تمہیں گوارا ہے؟ کہنے لگے کبھی بھی نہیں۔ حضور نے اپنے قریب بلایا اور ان کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، زور سے سب مارا اور ہاتھ رکھا تھوڑی دیر۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک دل تک آتی محسوس ہوئی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم جس عورت سے، خاتون سے زنا کرو گے، یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی، یا تو کسی کی بیٹی ہوگی، یا تو کسی کی بہن ہوگی، یا تو کسی کی بیوی ہوگی۔ جب تم اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ یہ حرکت کسی کی برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا سب سے پسندیدہ کام زنا تھا، اور آپ کے ہاتھ کی برکت تھی کہ اب جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ زنا ہے۔ اس لیے یہ تو اس تہذیب، اس دنیا میں ایک چلتی ہوئی بات ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کی سنسکرتی ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے۔ عورتیں ہمیشہ حجاب کرتی ہیں، شرم و حیا کے ساتھ رہتی، ان کی فطرت میں قدرت نے یہ بات رکھی ہے۔ اس لیے صرف مسلمان بچیوں کو، عورتوں کو ٹارگٹ کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جسم پر ایسی بڑی چادر ڈال کر کے رکھیں جس سے ان کا جسم اور چہرہ چھپا ہوا رہے۔ یہ ہماری شریعت کا قرآنی حکم ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ کرنا، حجاب میں رہنا، اپنے جسم کے نشیب و فراز کو اور اپنے جسم کی ساخت کو چھپا کر کے رکھنا شریعت کا حکم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ برقع پہنا جائے، ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو، چہرے پر اگر دوپٹے وغیرہ ڈال لیے جائے گھونگھٹ کے طور پر، یہ بھی حجاب ہے۔ لیکن اگر ہماری کوئی بہن بیٹی برقع پہنتی ہے اور آپ چاہو گے کہ وہ برقع اتارے، آپ کو یہ ادھیکار نہیں۔ یہ ہماری اس بچی کا ادھیکار ہے کہ وہ کیا پہنے، کیسا پہنے، یہ اس کا ادھیکار ہے، آپ کو ادھیکار نہیں۔ اور پھر ایک مسلم بچی نے اپنے حق کو، قانونی حق کو بتایا، کالج میں برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ گئی، 50 مرد لڑکے، جوان لڑکے کھڑے تھے، اس کے خلاف احتجاج کے لیے اس نے پرواہ نہیں کی۔ ان کے نعرے بازی کے بیچ میں اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج وہ ایک آئیڈیل بن گئی۔ اس نے اپنے ملک کے سنویدھان میں اس کا جو ادھیکار اور حق ہے اس کو بتایا، اس کی شریعت اور اس کے دین نے اس کو جو احکامات دیے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہوئے اعلان کیا، اللہ کی کبریائی بیان کی۔ جمعیت علماء نے اس کی ہمت اور بہادری پر اس کو 5 لاکھ روپے کا انعام دیے، اور یہ انعام اس لیے دیا گیا اور اس کا اعلان اس لیے کیا گیا کہ اس ملک میں بسنے والی تمام ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک یہ پیغام جائے کہ ہمیں اس ملک کے دستور اور اپنی شریعت کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا، اور کسی کو اس کا ادھیکار نہیں ہے کہ وہ میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرے۔
میں جو پہننا چاہوں پہنوں، میں جو کھانا چاہوں کھاؤں، میں جو پینا چاہوں پیوں، میں جیسے مکان میں رہنا چاہوں ویسا مکان بنا کر کے رہوں، میں جیسی سواری استعمال کرنا چاہوں ویسی سواری استعمال کروں، یہ میرا سنویدھانک حق ہے۔ اس کی ہمت اور جرأت کو ہم مالیگاؤں کے لوگ سلام کرتے ہیں، اور ہر ماں بہن بیٹی کو اسی طرح ہمت جرأت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ غلط کام کرنے والے بزدل ہوتے ہیں، آپ دیکھ لو 50 مرد تھے، اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا ورنہ وہ گرفت میں آ جائے گا، 50 مرد تھے، ایک لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکے، ایک بچی کا مقابلہ نہیں کر سکے، منہ کی کھانی پڑی۔ اس لیے آج آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، کریں گے؟ اگر آپ کریں گے تو میں عہد لیتا ہوں تو نہیں لیتا، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیوی کو اور اپنی ماؤں کو پردے کا پابند کریں گے نا؟ اور پردے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، پردے کا مطلب برقع پہننا نہیں ہے، پردے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی اٹھان کو، نشیب و فراز کو، جسم کی ساخت کو، چہرے کو پرائے مردوں کی نظر نہ پڑے، اپنے آپ کو پرائے مردوں کی نظروں سے بچا کر کے رکھے، گھر سے باہر نکلیں ایسے لباس میں نکلے کہ ان کے جسم کی ساخت حیت ظاہر نہ ہو، ان کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ اب اس کو چہرہ ڈھانکنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بہتر سمجھتی، ان کو تو قدرت نے یہاں تک احساس عطا کیا ہے کہ وہ مرد کے دیکھنے کے انداز کو سمجھ جاتی ہیں، صرف نظر مرد ڈالتا ہے بولتے ہیں یہ چھچورا ہے، کچھ کیا نہیں، اس نے کچھ کیا نہیں، صرف دیکھا، اس کی نظر کو ہماری مائیں اور بہنیں پہچانتی ہے کہ اس کی نظر کیسی ہے، صرف دیکھنے سے بولتی ہے کہ یہ چھچورا ہے، ورنہ لوگ دیکھتے ہیں کسی کو اس طرح کی بات نہیں کہی جاتی۔ اللہ نے اتنا احساس اور شعور دیا ہے عورتوں کو کہ وہ نظر دیکھ کر کے پہچانتی ہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے۔ اس لیے اپنے لوگ ہمیں پردے اور حجاب سے روکنا چاہتے ہیں تو کچھ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے، اگر کوئی ہم کو روکنا چاہتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ نہ بولتے ہوئے ہم عملی طور پر اس کا جواب دیں کہ اپنے گھر میں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرائیں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔